بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ ایک حسد کا تذکرہ کیا ہے، یعنی یہودیوں کا مسلمانوں سے حسد، صرف یہودیوں کا نہیں بلکہ جتنے بھی کافر ہیں، چاہے وہ بت پرست ہوں یعنی مشرکین ہوں، چاہے دہریے ہوں یا اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں، وہ سب کے سب ان میں سے کوئی نہیں چاہتا اور یہ بات نہیں پسند کرتا وہ کہ پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی مسلمانوں پر نازل ہو، یعنی کسی خیر و بھلائی یا برکت کی چیز یا نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں پر نازل ہو، یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ مشرکین عرب تو حسد کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے اور جلن کی وجہ سے۔ وہ لوگ مشرکین جو ہے مکہ کے کہا کرتے تھے کہ بنی ہاشم میں ایک پیغمبر ہے یا بنی ہاشم میں ایک پیغمبر ہوا ہے اور تمام عرب کے ہاتھ جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اس کو یعنی تمام عرب لوگوں کے ہاتھ اس کی طرف پھیل رہے ہیں، ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے، یعنی تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم۔ تو اہل کتاب یعنی یہود اگرچہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اب آخری نبی جب آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر یعنی ہم یہ مشرکین کا مقابلہ کریں گے، لیکن ان کا خیال تھا کہ آخری نبی جو ہوگا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ برابر چل رہا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے آخری نبی کو بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا تو ان کو یہودیوں کو حسد ہوا کہ غیر قوم میں نبی کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو اپنی رحمت سے جس کو چاہتا نوازتا ہے، کیونکہ وہ بڑے فضل والا ہے، یعنی خاندانی وجاہت اور نسلی امتیاز کو فضل الہی میں کیا دخل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اور حکیم بھی ہے، اس کی حکمت و مشیت میں کسی کو دخل نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رسالت سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ سوال صرف جو ہے چند الفاظ کے استعمال کا نہیں ہے جو یہود اپنے خوب سے باطن کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ جو ہے ان کی ذہنیت اور سوچ کا ہے۔ وہ بظاہر مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں، ہمدردی جتاتے ہیں کہ اور یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں یعنی یہودیوں کو تمہارے دین اور ایمان سے بڑی یعنی نسبت ہے یا بہت فکر ہے ان کو، اور وہ خود اسلام کے بارے میں مخلصانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، یا ان کا عمل جو ہے مخلصانہ ہے، اور اس کو جاننے اور سیکھنے کی وہ لوگ جو ہے اسلام کو جاننے کے لیے اس کو سیکھنے کے ان کے دل میں تڑپ ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہودی یعنی اہل کتاب ہو یا مشرکین، یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اہل کتاب یا مشرکین وہ سب کے سب اس درد میں یکساں ہیں کہ ان کو اس تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت جیسی رحمت
بنی اسماعیل کے گھر میں کیوں بھیج دی، کیوں نازل کر دی؟ تو ان کو یہ حسد یعنی کسی قیمت جو ہے چین نہیں لینے دیتا ہے، صبح شام بے چین رہتے ہیں کہ نبوت تو بنی اسرائیل کا ورثہ تھی، یعنی یہ ان خاندانی وراثت تھی بنی اسرائیل کی، یہ چلی گئی بنی اسماعیل میں۔ تو ہمیشہ بنی اسرائیل میں چونکہ نبی اٹھائے جاتے رہے ہیں، انہی میں وحی الہی کی رحمت اترتی رہی ہے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا کہ آخری نبی جو ہے یہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، اور بنی اسرائیل جس میں نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا اچانک ان کو محروم کر دیا گیا، اور بنی اسماعیل کو جو ہے اس سے نواز دیا گیا۔ اور مشرکین تو اس بات پر جو ہے انہیں غصہ ہے، حسد ہے، وہ بالکل کہ قبائل میں ہمیشہ عزت و کرامت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کوششیں جاری رہتی ہیں۔ ہر قبیلہ دوسروں سے معزز ہونے کے لیے ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے تاکہ اس کا جو ہے نام روشن ہو، جس سے وہ دوسروں کی ہمسری کے قابل ہو سکے، بلکہ ان سے آگے بڑھ جائے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ نبوت ایک ایسی فضیلت ہے جس کو اپنے یعنی کوئی اپنے زور بازو سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بنی ہاشم کو فضیلت عطا کر دی گئی ہے تو ہمیشہ کے لیے دوسرے قبیلوں سے آگے بڑھ گئے، اور پھر اسی پر بس نہیں، ان کے یہاں فضیلت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جو ہے دولت اور ثروت تھی۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ کیا اندھیر مچا ہے کہ ایک ایسے شخص کو نبوت دے دی گئی جو ان کے معاشرے کا ایک غریب ترین شخص تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے کہ جو یتیم پیدا ہوا ان کے معاشرے کا ایک غریب ترین شخص تھا، یتیم پیدا ہوا ہے، اور جس نے وراثت میں جو ہے ایک اونٹنی ایک اور لونڈی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں صرف یہی چیزیں ملی تھیں جب آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ تو کہتے تھے کہ اتنے غریب ترین شخص کو یہ نبوت کیسے مل گئی؟ اور جب اس کو نبوت مل گئی تو وہ اس کے سر پر جب نبوت کا تاج سجایا گیا تو کہہ رہی یہ آج دنیا میں بہت احترام کی نظر سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، یعنی وہ سب کے لیے صرف اس لیے محترم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ دلوں کے وہ زخم ہیں جو اہل کتاب کو نہ تو چین لینے دیتے تھے اور نہ مشرکین مکہ کو۔ اللہ تعالیٰ جواب میں صرف ایک بات فرماتے ہیں کہ دیکھو نبوت یقیناً اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے اور اس فضیلت کے لیے اس کو خاص کر دیتا ہے۔ تم آخر اس پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ بلکہ تمہارا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ تمہیں نبوت نہیں ملی، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی۔ تو اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ مسلمان اس فضل سے نوازے گئے ہیں تو انہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اہل کتاب اور مشرکین کی ذہنیت اور ان کے حسد اور بغض کو بھی سمجھ لینا چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب یعنی یہود اور مشرکین کے شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ حق تعالی شانہ کا یہ بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور ہم کو یعنی مسلمانوں کو اس پر ایمان رکھنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور کفار اور مشرکین جو مسلمانوں کے یہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں خیر خواہ ہو سکتے، قرآن صاف اعلان کر رہا ہے ان کے بارے میں، یہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ حق تعالی شانہ ان کی مشابہت سے اور ان کی متابعت سے ہم سب کو بچا کر رکھیں، اور ہمیں جو احکام یعنی قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچے، اللہ رب العزت ان پر دل و جان سے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔